براہ راست آپ کو گلگت لیے چلتے ہیں جہاں بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کو زیادہ حقوق دینے ہمارا فرض بنتا ہے۔ اس پہ نیشنل کنسنسس بنانے کے لیے، اس پہ مختلف جگہ جا کے اس ایشو کو ریز کرنے کے لیے میں خود تیار ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں اس جدوجہد میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہمیشہ اس علاقے کو بڑے بڑے انقلابی اقدامات کے ذریعے حقوق دیے ہیں، صوبائی درجہ سے لے کے گلگت بلتستان کے نام تک۔ اس سے اظہار محبت جو آپ کا کامیاب ترین جلسہ ہے اور یہ دورہ ہے، اس سے آپ نے خود اندازہ لگایا ہوگا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جہاں پر چودھری اعتزاز حسن صاحب جو آپ کے ایک سینئر ترین لیڈر ہیں، انہوں نے یہاں تھینک یو، آپ کا سوال کا بہت شکریہ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا خود قدم اٹھا رہا ہے، اور انہوں نے سینیٹر اعتزاز احسن صاحب کو بھی بلایا ہے۔ He has not been invited as a member of the Pakistan People's Party. He has been invited as a friend of the court. اور جو وہ ایڈوائس دے رہے ہیں کورٹ کو، وہ فرینڈ آف دا کورٹ کے بزنس میں دے رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے عوام کو مزید حقوق ملیں گے۔ جیسے میں نے پہلے فرمایا ہے، میرا جدوجہد آپ کے ساتھ میں مل کر آپ کے مزید حقوق چلانا چاہوں گا۔ مسعود احمد السلام علیکم صاحب۔ پیپلز پارٹی نے آج تک حقوق دی ہے گلگت بلتستان کو عوامی، سیاسی، آئینی لحاظ سے۔ اب آگے آپ کیا سوچتے ہیں؟ گلگت بلتستان کے لیے کوئی آرڈر سوچیں گے، کوئی آئینی سیٹ اپ سوچیں گے، مکمل صوبائی خود مختاری کی طرف جائیں گے، یا پھر کشمیر طرز کے سیٹ اپ کی آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہر سطح پر جدوجہد کرنی ہے، اب بالکل جو سیاسی حقوق ہے، جو جمہوری حقوق ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں ان کے لیے بھی جدوجہد کروں گا، لیکن یہاں کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جہاں تک یہاں کی معاشی سچویشن ہے، جو تعلیمی ایشوز ہے، جو مسائل ہے، جو مہنگائی کے مسائل ہے، ان سب مسائل کو بھی ہمیں اٹھانا پڑے گا، اور یہاں کے عوام کو ریلیف دلوانا پڑے گا۔ جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں کے لیے گندم کی سبسڈی کی بندوبست کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے عوام کے لیے ایک پورا معاشی پیکج کی ضرورت ہوگا، تاکہ یہاں کی غریب عوام کو ریلیف بھی پہنچائے اور آپ کو آپ کے معاشی حقوق ملیں۔ قاسم شاہ، نیو نیوز۔ جناب، آپ کی حکومت میں پہلے بھی گلگت بلتستان کو جو مہدی شاہ صاحب تھے، زرداری صاحب نے اپنے ساتھ چائنا میں لے کے سی پیک معاہدوں میں اس کو شامل کرتے تھے۔ ابھی ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ پچھلی حکومت تھی، اس نے بھی وہاں جا کے ڈائریکٹ ایگریمنٹ کیے، پھر عمران خان جو گئے تھے وہ خود چلے گئے۔ کسی گلگت بلتستان کیونکہ سی پیک کا گیٹ وے ہے، یہاں سے کسی کو آج تک کسی معاہدے میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کو سی پیک میں کیا حصہ مل رہا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ قومی اسمبلی میں آواز اٹھائیں گے؟ آپ کا شکریہ۔ جیسے میں نے شروعات میں کہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ سی پیک میں گلگت بلتستان کا حصہ ضرور ہونا چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی اس ایشو کو ہر لیول پہ اٹھائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کرپشن کے خاتمے کے لیے اس وقت جو اقدامات ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ایک بھی اقدامات نہیں اٹھایا گیا ہے، اور جو سلسلہ چل رہا ہے وہ انتقامی سیاست کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جیسے میں نے کہا، خان صاحب نا وہ بہت انسیکیور لیڈر ہے، اس کا حکومت بہت کمزور ہے، اس کا لیجٹمیسی نہیں ہے، تو اس لیے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو ڈیمونائز کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے سیاسی مخالفین کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کے سیاسی مخالفت نہ کریں۔ مگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، ہمیں بہادر جماعت ہے، ہم نے ضیاء جیسے عامر کا مقابلہ کیا، ہم نے مشرف جیسا عامر کا مقابلہ کیا، اور ہم اس کٹ پتلی کا بھی مقابلہ کریں گے۔ ہم ان کی جو ہم کیا ہے ان سے بالکل نہیں ڈرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے سیریس ہو کے کرپشن کو ختم کرنا ہے، جو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ چیز ہے، تو پھر ہمیں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی لانا پڑے گا۔ اس ملک میں سب کے لیے ایک قانون ہونا پڑے گا، اور جو بھی سیاسی اقدامات جو کاؤنٹر کرپشن کے میکنزمز ہوں گے، they'll have to be non-political۔
لاسٹ کوشچن جی میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کوئی ڈکٹیٹر رہتا ہے تو 5 منٹ کے لیے آئین معطل ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے، اس کے لیے فوج کے خلاف بھی باتیں کرتے، عدلیہ کو پھر تنقید کا نشانہ بناتے۔ گلگت بلتستان کو 71 سال تک محروم رکھنے کے باوجود بھی مزید ابھی کہہ رہے ہیں غور کر رہے ہیں، دیکھیں گے، مشاورت کریں گے، کنسنسس کریں گے۔ یہ کنفیوژن اور تضاد کیوں ہے؟ اتنے 15 لوگوں کے عوام کے جو حقوق 71 سالوں سے بری طرح پامال ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہے، لیکن کشمیر کے لیے بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں، جبکہ ہم سے زیادہ خوشحال وہ ہیں، ہر طرح کے حقوق ان کو حاصل ہے۔ آپ کے سوال کا بہت شکریہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ جب بھی ہمیں اس قسم کی لیڈرشپ ملے ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈرز ملے ہیں جو ان قسم کے قدم اٹھا سکتے ہیں اور ملک کے مفاد میں سوچ سکتے ہیں اور غریب عوام کے محروم طبقات کے لیے کام کر سکتے ہیں، تو انفارچونیٹلی انڈیموکریٹک فورسز نے ان کو سین سے نکالا ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے اپنے آپ کو حقوق کو پورے پاکستان میں جمہوری حقوق کو سمنٹ کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے وی آر ایبسلیوٹلی جینیومن، اور جتنا دیر لگے گا اتنا ہی دیر کے لیے ہم تیار ہیں جدوجہد کرنے کے لیے۔ ہم نے اپنے جمہوری سسٹم کو اور مضبوط بنانا پڑے گا، ہمارا جو فریڈم آف دا پریس ہے اس کو یقین بنانا پڑے گا، ہمارے جو انسانی حقوق ہیں ان پہ ان کمپرومائزنگ پوزیشنز لینے پڑیں گے، ہمارے جو انصاف کے ادارے ہیں ان کو انصاف دلوانے ادارے کو میں تبدیل کرنے پڑیں گے، اور یہ جدوجہد یہ جدوجہد جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بلاول بھٹو زرداری گلگت میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک میں سب کے لیے ایک قانون ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب دنیا بھر میں پاکستان کی کرپشن اور مالی بحران کا معاملہ اٹھا رہے ہیں، میں بھی دنیا کو بتا سکتا ہوں کہ کس طرح عمران خان کو حکومت ملی۔